پھر ایسا کیوں ہوتا ہے قاری صاحب کہ آپ میرے کام میں ذرا جھاڑ پھونک کر دیں، دم درود کر دیں، یا آپ میرے کام میں مجھے کوئی تعویذ لے کے دے دیں کہ وہ میرا بگڑا ہوا کام بن جائے یا محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے؟ وہ خود فٹ پاتھوں پہ رول رہے ہوتے ہیں جو ہمارے محبوب ہمارے قدموں میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بغیر حساب و کتاب کے جنت میں ڈالے گا۔ صحیح، اور آپ نے ان کی تعداد 70,000 بتائی۔ ایسا ہی۔ پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اللہ رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ 70,000 تو بہت کم ہے، آپ اس تعداد کو بڑھائیں۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اللہ نے، اللہ اکبر۔ اور بغیر حساب کی جنت۔ صحابہ کہتے ہیں آپ یہ بات کر کے حجرت میں تشریف لے گئے، ہم آپس میں باتیں کرنے لگے اس ٹاپک پہ کہ وہ کون خوش نصیب ہو۔ تو کوئی ہم میں سے کہنے لگا وہ ہوں گے جو اہل کتاب تھے تو بھی مسلمان تھے، پھر انہوں نے اب اسلام بھی قبول کر لیا، یا وہ جنہوں نے پہلے بھی ہجرت کی اب بھی حبشہ کی اور مدینہ کی طرف بھی کی، وغیرہ وغیرہ۔ اتنے میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ تو ہم نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون خوش نصیب ہے جو 70,000 کی تعداد میں غیر حساب کی جنت جائیں گے؟ آپ نے ان کا پہلا وصف جو بتایا، فرمایا لا یسترقون، وہ استرقاء نہیں کرتے۔ وہ کیا چیز ہے بھلا؟ استرقاء کہتے ہیں، یہ باب استفعال ہے جس میں دم جھاڑے کی طلب ہے۔ اچھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا استغفار، یعنی مغفرت کی طلب، بخشش چاہنا، دم جھاڑا چاہنا۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو کوئی دعا یاد ہے، مثلاً آپ نے پڑھی، اپنے ہاتھ میں پھونکا اور آپ نے اپنے جسم پہ اسے گھما دیا، صحیح، یہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے حصار میں دے دیا۔ ٹھیک ہے، دعائیں ہمیں شر سے بچاتی ہیں۔ صحیح، تو وہ جو استرقاء ہے، مثلاً سلام پھرا، وہ دائیں بائیں امام صاحب کے بوتلیں رکھی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں رکھی ہوئی ہیں؟ ابھی یہ تراویحوں میں اکثر ہوگا، محراب بھرے ہوئے ہوں گے، بوتلیں ڈھکنے کھلے ہوئے ہوں گے، اور وہ جو سلام پھیرے گا پھر سب بوتلوں، کہیں شو 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 اور کہیں تھو تھو تھو، کہیں شو شو، اس طرح الگ الگ ان کے مختلف طریقے ہیں۔ آوازیں۔ پھر انہی آوازوں سے وہ لوگ معروف بھی ہو جاتے ہیں، ہاں، پھوکو والے۔ پھونکو والے، شف والے، یعنی اس طرح مختلف آوازوں سے وہ معروف ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں، امام صاحب میرا گھٹنا 2 دن سے درد کر رہا ہے، ذرا پھونک مارنا نا، پھر امام صاحب نے دم کر دیا، پھر عصر کو آئے پھر یہی، پھر مغرب کو آئے پھر یہی۔ کوئی سر درد کو لے کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی اللہ پر کوئی توکل نہیں ہے۔ اچھا، حالانکہ یہ چیز جو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک خاتون آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور وہ یہ کہنے آئی کہ یا رسول اللہ میں عورت زاد ہوں، مجھے مرگی کی بیماری ہے، اور میں کہیں بھی بازار میں ہوں، راستے میں ہوں، کہیں بھی دورہ پڑتا ہے میں گر جاتی ہوں، اور میرا لباس جیسے کبھی پیٹ سے ہٹ گیا یا کوئی اس طرح دورے کی کیفیت بھی مجھے معلوم نہیں ہوتا، اللہ سے دعا کریں اللہ میری یہ بیماری دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عجیب و غریب اور مشکل ترین سوال اس سے کیا۔ آپ نے فرمایا تجھے بیماری سے شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اللہ اکبر۔ اب مسلمان کو تو دونوں چیزیں چاہیے، شفا بھی چاہیے، ربنا آتنا فی اور الدنیا، بالکل، اور جنت بھی چاہیے۔ جی، اب وہ سوچ سوچ کے کہنے لگے یا رسول اللہ چاہیے تو مجھے جنت، چاہیے تو مجھے جنت، لیکن میں عورت زاد ہوں، آپ میرے لیے چلو یہ دعا فرما دیں کہ اگر میں کبھی بے ہوش ہو کر دورے میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے، صحیح، میرا جسم نہ کھلے۔ صحیح، آپ نے دعا فرما دی۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جنت چاہیے یا اس سے شفا چاہیے؟ یعنی بیماری کا جنت سے کیا لنک تھا؟ وہ لنک یہ تھا کہ مسلمان کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، سبحان اللہ، اور گناہوں کی معافی کے نتیجے میں جنت اس کی منتظر ہے۔ جب اس کے جسم پہ داغ ہی ٹھیک نہیں ہے، تو جنت میں تو بے داغ غرض جائیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تکلیف ہو رہی تو پھر وہ توکل کر کے بیٹھا رہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کہ اگر مجھے گھٹنے میں درد ابھی میری بات ادھوری، توکل کا میں مانا یہ بھی مجھ سے پوچھے، میں بتاؤں۔ ابھی وہ جو میں چار باتیں کہنا چاہ رہا تھا، وہ ابھی تو ایک ہی بات عنایت فرمائے، عنایت فرمائے۔ وہ
वो ये कि आपने फरमाया ला यस्तरिकू, कि वो दम झाड़ा और ये जो रुकिया वगैरह जो हमारे यहाँ मशहूर है, ये नहीं करते। जो राकी हजरात ने अपना कारोबार खोला हुआ है वो ये नहीं करते। दूसरा फरमाया वला यततय्यरू, दूसरी किस्म उन लोगों की होगी जो ये परिंदों से फाल नहीं लेते थे। अच्छा, वो दौर जालियत में एक तरीका था, जब किसी काम के लिए सफ़र के लिए जाते थे तो आगे देखते परिंदे बैठे हुए, कोई कंकर उठाया और कंकर फेंका, कंकर फेंका तो परिंदे कभी दाएं उड़ जाते थे तो कहते थे सफ़र मुबारक है, अच्छा, कभी बाएं उड़ जाते थे कहते थे सफ़र मनहूस है, अच्छा, कभी सीधे उड़ जाते थे, या कुछ दाएं चले गए कुछ बाएं चले जाए तो वो कहते थे सफ़र रिस्की है। और जो कहीं ना जाए ढीठों बैठे रहे। नहीं, ऐसा तो होगा ही नहीं। वो तो फिर हंडिया की जीनत बनेंगे फिर वो। आज भी लोग इस तरह फाल निकलवा रहे होते हैं। मैच का रिजल्ट क्या आएगा, तोता निकालेगा राइट लेफ्ट, ये चल रहा है। अब वो जो तोता निकालेगा वो पर्चियां उस बंदे ने पहले से लिखी हुई होती, पहले से लिखी ऐसे हुई ही? होती। अब वो तोता क्या जाने हमारी, वो उस तोते को अपनी किस्मत का पता नहीं। और यकीन मानिए वो प्रोफेसर का बोर्ड लगाए हुए होते और उनकी वजह से जो इन जैसे असली प्रोफेसर हैं, ये किसी को प्रोफेसर कहते हुए अब मैं शर्माते हैं।